अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों और नए कवानीन पर बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुज़श्ता हफ्ते कोंगो में एक दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अतालवी सफ़ीर लूका के बारे में। एक नई बहस छिड़ गई है कि लूका अनातासियो मुसलमान हो चुके थे। हुकूमत ने उनका सरकारी जनाजा तो कर दिया गया है, लेकिन मुसलमानों का ये कहना है कि उनका जनाजा इस्लामी तरीके से करना चाहिए और बहुत से लोग उनकी नमाज जनाजा गैबाना भी अदा कर रहे हैं। इस खबर की तफसील क्या है, लूका कौन थे, उनकी क्या इंसानियत के लिए खिदमत हैं, उन पर बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे जर्मनी की, जहां पे वो एक बहुत बड़ा सेंट्रल रजिस्टर कायम करने वाले हैं। एक कानून की मंजूरी दे दी है कबीना ने कि जर्मनी में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों की जो डाटा है, जो मालूमात हैं, वो एक रजिस्टर में जमा कर दी जाएं। ये कानून क्या है और इसकी वजह से यूरोप में के दीगर ममालिक में रहने वाले शहरियों पर इसका क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इटली की। अच्छी खबर है, जो लोग डिलीवरी के काम के हवाले से मुंसलिक हैं, हुकूमत इटली ने शिकंजा कस दिया है उन फूड कंपनीज के खिलाफ जो डिलीवरी वर्कर्स को गुलाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस खबर की क्या तफसील है और डिलीवरी वर्कर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। अतालवी सफ़ीर लूका अनातासियो, जिनको गुज़श्ता हफ्ते कोंगो में कत्ल कर दिया गया था, उनके बारे में एक नई बहस छिड़ गई है। इटली में मौजूद मुसलमान कम्युनिटी का कहना है कि लूका चूँकि मुसलमान हो चुके थे, इसलिए उनका नमाज जनाजा जो है वो मुसलमानों के तरीके पर अदा किया जाना चाहिए था। जबकि दूसरी जानब जो मसीही तंजीमात हैं, जो मसीही गिरोह हैं, उनका कहना है कि लूका को बचपन से बैप्टाइज्ड किया गया था, वो एक ईसाई फैमिली से तल्लुक़ रखते थे, इसलिए मुसलमान उनके इस मज़हब की तब्दीली वाली बात को ना उछालें। लूका मुसलमान हो चुके थे। इस न्यूज़ को इटली में मौजूद एक मुसलमान वेबसाइट ने शाया किया है। उनका कहना है कि उन्होंने उनकी फैमिली के जो करीबी ज़राए हैं उनसे पता करवाया है कि लूका मुसलमान हो चुके थे और उनका नाम आमिर रख लिया हुआ था। उसका सबसे बड़ा सबूत मुसलमान ये देते हैं कि उनकी वाइफ जो ज़किया सदीक हैं, वो मराकशी मुसलमान हैं और उनकी शादी मराकश में हुई है और मराकश में सिविल मैरिज का तस्वर नहीं है। यानी कि ज़रूरी था कि लूका अपने आप को मुसलमान जाहिर करते और कहते कि मैं मुसलमान हूँ, तब ही शादी हो सकती थी। इस खबर की बहस के बाद इटली में दोनों जानब से बड़ा हंगामा रहा, लेकिन सबसे पहल की उस इलाके के इमाम मस्जिद हैं अल उबैदी, जो बाकायदा अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैं ना सिर्फ उन्हें मुसलमान कहूँगा बल्कि उनको शहीद का दर्जा करार देने के का भी ऐलान करूँगा, क्योंकि वो एक अमन मिशन पर थे, कोंगो में फूड प्रोजेक्ट के मिशन पर जा रहे थे, तो वो शहीद हुए हैं। इस खबर के सुनते ही इटली में मौजूद कुछ मुसलमान तंजीमात ने उनका गायबाना नमाज जनाजा भी अदा करने का ऐलान किया। उनका मौक़िफ़ ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि हबश के बादशाह नजाशी का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया था, तो उस सुन्नत की पैरवी करते हुए हमें भी लूका अनातासियो यानी आमिर का जनाजा पढ़ना चाहिए। याद रहे कि लूका 22 फरवरी 2021 को अक़वाम मुत्तहिदा के एक फूड प्रोजेक्ट मिशन के सिलसिले में अपने मुहाफ़िज़ विक्टोरियो और ड्राइवर मुस्तफ़ा के साथ सफ़र कर रहे थे, जब उन पर कोंगो में मौजूद एक मुसल्लह ग्रुप ने हमला किया और फायरिंग करके इन तीनों को जाँ बहक कर दिया। ड्राइवर मुस्तफ़ा तो वैसे भी मुसलमान हैं और लूका का जो है वो इस खबर के बाद मुसलमान करार दिए जाने के बाद मुसलमानों ने यह ज़रूरी समझा कि उनका नमाज जनाजा अदा करना चाहिए। लूका अनातासियो 2010 में मराकश में सफ़ीर तैनात हुए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात ज़किया सदीक से हुई, जो कि बच्चों और औरतों के हकूक़ के हवाले से एक्टिविस्ट थी। दोनों ने मराकश में शादी की। उनको अल्लाह ताला ने 3 बेटियों से नवाजा। इसके बाद जब कोंगो में ये सफ़ीर मुतय्यन हुए 2010
17 میں تو ان کی بیوی نے وہاں پہ بھی ماما صوفیہ کے نام سے ایک NGO بنائی، جس NGO کا مقصد کونگو میں موجود بچوں کو جو ہے وہ حقوق دلانا اور ان کے جو سڑکوں پر موجود بچے ہوتے ہیں ان کو سہارا دینا تھا۔ تو یہ دونوں فیملی ممبر انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی زندگی کو ایک مشن کے حوالے سے وقف کر چکے تھے۔ اس خبر کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس خبر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس مسلح گروہ نے ان پر حملہ کیا ان کے بارے میں کسی نے ذمہ داری تو قبول نہیں کی ہے، لیکن جغرافیائی حقوق جو چیزیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ ایسے مسلح گروہ سرگرم ہیں جو یوگنڈا اور روانڈا کے بارڈر پر روانڈا کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ مسلح گروہ مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا جو سربراہ ہے جوزف کوئے وہ بھی ایک مسیحی ہے، اس لیے عالمی میڈیا نے اس خبر کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا جس طرح اگر کوئی مسلح گروہ مسلمان ہوتا تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا اور دہشت گردی اور اس کو کئی دنوں تک اس بات کو سرگرم رکھا جاتا، لیکن چونکہ یہ مسیحی گروپ ہیں تو اس لیے اس طرح ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ بہرحال لوکا نے جو اس کے بارے میں گواہیاں آئی ہیں ان میں سے ایک گواہی تو بڑی زبردست آئی ہے۔ یہ گواہی ہے ابو القاسم کی جانب سے، جو اٹالین نژاد جو اٹالین شہریت رکھتے تھے، مراکشی شہری تھے، ان کو 2002 میں پاکستان میں گرفتار کیا گیا اور ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا۔ 2 مہینے تک پاکستانی پولیس نے ان کو ٹارچر کیا، تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر CIA کے چارٹر طیارے پر انہیں مراکش واپس بھیج دیا گیا۔ مراکش کی پولیس نے بھی بہت زیادہ ان پر تشدد کیا لیکن ان پر کوئی دہشت گردی کا جرم ثابت نہ ہو سکا تو 2003 میں ان کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کازابلانکا میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر ان کو ان 1400 افراد کے ساتھ جیل بھیج دیا گیا جو مشکوک ہیں۔ 15 سال کی سزا انہیں سنائی گئی 2013 میں، لیکن 9 سال کے بعد ان کو 2011 میں چھڑوا لیا گیا کیونکہ ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس ابو القاسم کو چھڑانے کے لیے لوکا سرگرم ہوئے تھے، کیونکہ لوکا چونکہ وہ اٹالین نیشنلٹی تھی ابو القاسم کے پاس، تو اب ابو القاسم کا کہنا ہے کہ لوکا نے میری ذاتی طور پر مدد کی، کسی جو ہے وہ اہلکار کے حوالے نہیں یہ کیا کیس، بلکہ خود ذاتی طور پر میرا جو ہے وہ مدد کرتے رہے اور مجھے وہاں سے نکلوایا، میرے اٹالین پاسپورٹ بنوائے اور مجھے واپس اٹلی بھیجا۔ اس طرح کی اور بہت سی جو گواہیاں ہیں ان کی تنظیمات کی جانب سے آ رہی ہیں جو دونوں میاں بیوی کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی انسانیت کے مشن کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ انسانیت نے ایک بہت بڑا انسان کھو دیا، اٹالین قوم نے اپنا ایک بہت بڑا سفیر کھو دیا، مسلمانوں نے جس طرح کی یہ خبریں آئی ہیں ایک بہت اچھا مسلمان کھو دیا۔ ہماری دعا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو چکے تھے اور جیسا کہ ان کی گواہی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور وہ واقعی ایک بہت بڑے ہیرو تھے، نہ صرف اٹالین قوم کے، نہ صرف انسانیت کے، بلکہ مسلمانوں کے بھی ایک بہت بڑے ہیرو تھے۔ جرمنی سے خبر آئی ہے کہ جرمنی حکومت ایک بہت بڑا سینٹرل رجسٹر آف فارن افیئر کا لا جو ہے اس کی منظوری دے چکی ہے جرمن کیبنٹ، جس میں 16 ریاستوں میں موجود غیر ملکی جو ہیں ان کی تمام معلومات ایک جگہ سینٹرلائزڈ کر لی جائیں گی، ایک جگہ اکٹھی کر دی جائیں گی۔ اس قانون کا جو روح رواں ہے وہ جرمن انٹیریئر منسٹر ہیں ہورسٹ سیہوفر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ جرمنی میں موجود ہیں فارنرز، ان کا ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے جس پر سب کا ریکارڈ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہیں۔ اس پر جو ہے وہ ایک نقصان بہرحال ہوگا کہ جو لوگ اسائلم وغیرہ اپلائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جرمنی بعد میں یورپی یونین کا ممبر ہونے کے حوالے سے نہ صرف اپنی 16 ریاستوں کو بلکہ 27 ممالکوں کو اس ڈیٹا پر رسائی دے گا، جبکہ اس قانون کی مخالفت کرنے والی پارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا صرف کنفیوژن پیدا کرے گا، کیونکہ بہت سے غیر ملکی اپنی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں
تو اپنی ڈیٹ آف برتھ مختلف بتاتے ہیں، مختلف جگہوں پر نام مختلف بتاتے ہیں. تو اس طرح یہ ڈیٹا ایک بہت بڑا سمندر بن جائے گا جس میں بہت سی فیک معلومات موجود ہوں گی، اور بہت سے لوگ اس فیک معلومات کی وجہ سے نقصان بھی اٹھا سکیں گے. بہرحال یہ قانون 24 فروری کو کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے. اب یہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ سینٹرل رجسٹر آف فارن افیئرز تیار ہوگا، تو اس پر کیا ہوگا اس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. اٹالین حکومت ڈیلیوری ایپس کے حوالے سے شکنجہ کسنے والی ہے. بہت سے ایسے فیصلے آئے ہیں جو ڈیلیوری بوائز کے حق میں آئے تھے. اٹالین میں اس کو فتورینی کہتے ہیں، رائڈرز بھی کہا جاتا ہے. مختلف کمپنیاں جو اپنے ایپ وغیرہ استعمال کرتی ہیں، جس میں سر فہرست اوبر ایٹ ہے، ڈیلیورو ہے، جسٹ ایٹ ہے، فونڈورا ہے. یہ ساری جو کمپنیز ہیں یہ ایپ کی مناسبت سے لوگوں تک کھانا پہنچاتی ہیں. لیکن اب یہ حکومت اعلان کرنے جا رہی ہے، یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ تمام ورکرز کو ورکرز کی طرح ٹریٹ کیا جائے. یہ جعلی سیلف امپلائڈ ٹائپ کے کانٹریکٹ ہیں، اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جائے. یاد رہے کہ اس سے پہلے 2016 سے ایک کیس شروع ہوا تھا اٹالین کمپنی فوڈ اورا کی جانب سے. 5 ایسے ملازمین تھے جنہوں نے کیس کیا تھا تورینو میں، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے ساتھ ان کو باقاعدہ ورکر کے حصے سے کانٹریکٹ سائن کیا جائے. 2018 میں بدقسمتی سے وہ یہ کیس ہار گئے تھے کورٹ آف اپیل میں. پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس کیا اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا فوڈ اورا کے خلاف کہ یہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو ورکر کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے، ان کو ورکرز کی سہولیات دینی چاہیے، ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہونا چاہیے. اب میلانو میں بھی ایک 6 بندوں کے گروپ کے حوالے سے اس کا جو پبلک پروسیکیوٹر ہے وہ سرگرم ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 60,000 لوگ ایسے موجود ہیں جن کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں ہے ان کمپنیز کا، ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہونا چاہیے. ایک اندازے کے مطابق اٹلی میں 733 ملین یورو کے جرمانے تیار کر لیے گئے ہیں ان کمپنیز کے خلاف، کیونکہ جو اطالوی حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نئی قسم کی غلامی جو ہے اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اب ان کمپنیوں کو ضرور اپنے ان ورکرز کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑے گا، اور کام کے حوالے سے جتنی بھی شرائط ہیں اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز ان پر اپلائی کرنا پڑیں گے، اور ان کو اسی طرح کی سہولیات دی جانی چاہیے جیسے اپنے کسی سبارڈینیٹ ورکر کو دی جاتی ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو لوگ ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے، اور جو لوگ اس میں بہت زیادہ تارکین وطن بھی شامل ہیں جو کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا فائدہ ہوگا ان 60,000 ورکرز کے لیے جو ان کمپنیز سے وابستہ ہیں. آئندہ پھر کسی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.